अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अक्स बरक्स। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डू और डाई और फाइनल कॉल जो दी थी वो तो डिसॉल्व हो गई है। न सिर्फ डिसॉल्व हुई है बल्कि बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये समझती थी कि पाकिस्तान का हर नौजवान उनके साथ है और बहुत बड़ा वोट बैंक होल्ड करके बैठी है और ये तमाम लोग उनके हर बुरे और अच्छे काम में उनका साथ देंगे, किसी भी किस्म के मुतालबात लेकर ये किसी भी जगह पर पहुंच जाएंगे और ये कारकुन उनके लिए अपनी जानें भी गंवाते रहेंगे, शेल भी खाते रहेंगे, लाठियां भी बर्दाश्त करते रहेंगे और वाटर कैनन के आगे डटे भी रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये कारकुन तो डटे रहे लेकिन क़यादत भाग निकली। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर कारकुनान को यहां पर बेयारो मददगार छोड़कर खुद फरार हो गए, जो ये कहते थे कि आप हल्फ लें कि आप यहां मौजूद रहेंगे और बानी को यहां करवाए बगैर यहां से नहीं हिलेंगे। अब वो हल्फ कहां गया जब वो खुद रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर दोनों भाग गए एक ही गाड़ी में और उसके साथ साथ कारकुनों को आगे ये तहरीक देते रहे वीडियो पैगामात के सिलसिले में कि आपने यहां पर डटे रहना है और आपने बानी की रिहाई के बाद ही यहां से जाना है। ये सारी सिचुएशन उस वक्त डेवलप हुई रात में जब ऑपरेशन का फैसला किया इस्लामाबाद पुलिस ने, और इस्लामाबाद पुलिस ने जब ऑपरेशन स्टार्ट किया तो उस ऑपरेशन से पहले ही गिरफ्तारी के डर से ये लोग भाग निकले और कारकुनान यहां पर इस सारे नामसाइब हालात का सामना अकेले करते रहे। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपनी लीडरशिप है, ऑफिशियल लीडरशिप, वो सारी सूरत हाल से बड़ी ही मायूस नजर आती है और उनका ये कहना है कि ये लोग जो इसको लीड करने के लिए आए थे वो कहां से आए थे, उनके पास अहकामात कहां से थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और जो लोग ऑफिशियली इसको लीड कर रहे हैं वो इस एहतजाज को लीड नहीं कर रहे थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक तरह से हम देखें दरार सामने आ गई है। सारी सूरत हाल पर हम अपने शो में बात करेंगे। हमें अभी ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा उज़्मा कारदार साहिबा, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। अभी सिचुएशन आप भी रात से देख रही होंगी सोशल मीडिया पर भी, टेलीविजन पर भी। क्या समझती हैं कि जब संजगानी का मकाम दे दिया था, गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि ठीक है, और वहाँ पे इन्होंने रजामंदी का इजहार भी कर दिया कि हम वहाँ पर आएंगे, अपना एक पुरान एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और उसके बाद कहा कि नहीं डी चौक जाना है, बुशरा बीबी बजीद रही कि डी चौक जाना है। क्या प्लानिंग थी इनकी, क्या हासिल करना चाहती थी नताइज, और आपको लगता है कि इस तरह के मुजाहरे और एहतजाज करने से आप अपने जायज़ और नाजायज़ किसी भी किस्म के मुतालबात मंजूर करवा सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है मैं पहले पीटीआई में थी और मुझे बिल्कुल सही पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है। अच्छा, अगर आप ये समझती हैं कि ये कोई वैसे ही अचानक बुशरा बीबी आ गई हैं और उन्होंने अचानक लीड कर लिया, तो ये बिल्कुल जो है वो गलत बात है। ये बानी साहब जो बैठे हुए हैं डियाला में, उनके ये मुर्शिद हैं और वो बानी साहब समझते हैं कि वो हैं तो पाकिस्तान है। वो अपने किसी एमएनए, किसी एमपीए, किसी तंजीम होल्डर को वो खातिर में नहीं लाते। वो समझते हैं कि जी वैल्यू सिर्फ मेरी है। और नंबर 2, भरोसा सिर्फ उनको मुर्शिद पे है, क्योंकि वो मुझे पता है और मैं जो बड़े यानी कि मैंने क्लोज इसका वो मैंने स्टडी भी की है कि वो तोहम परस्ती का शिकार हो चुके हैं। ठीक वो है, समझते हैं कि इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है एतजाज एहसन साहब ने भी, आप भी हमारे साथ ही रहेगा, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एतजाज साहब। शुक्रिया सर आपके वक्त का। उज़्मा साहिबा भी हमारे साथ ही हैं, लेकिन अपेरेंटली हम बात कर रहे हैं रात को जो कुछ हुआ इस्लामाबाद में और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जिसमें बुशरा बीबी इस एहतजाज को लीड कर रही थी, अली अमीन गंडापुर, वो यहाँ से चले जाते हैं और कारकुनान के साथ जो होता है वो मुतालिबात, वो सारी की सारी चीज़ें जो लेकर वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने जिद की कि हमें डी चौक जाना है, सिचुएशन कुछ भी हो, आपकी लॉ एंड ऑर्डर तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। आप क्या देखते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से हुकूमत आगे इन कारकुनान को पीछे करने पर मजबूर हो गई और जो लीडरशिप आगे थी वो खुद पीछे हट गई और भाग गई यहाँ से? दो तीन बातें इसमें नुमाया है आज की सिचुएशन में जी, और जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को और रियासत के दार और रियासत की हैयत को बदल दे। एक तो ये है कि रियासत की जानिब से डी चौक में लाशें गिराने का जो इन्होंने काम किया और बहुत सारी लाश, दर्जनों में, अगर 100 सैकड़ों में नहीं, और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके, और वो मतलब सीधा जिस तरह ये रात की सफाई भी करते थे, दिन को भी नजर आती थी। मीडिया ने दिखाया
کہ کس طرح کس جلد بازی میں جلدی نہیں یہ صاف کرنا چاہ رہے سارا. اور لاشوں کو بھی انہوں نے اندھیرا گپ کیا ہوا تھا. تو اس کے بعد جب انہوں نے فائرنگ بند کی ہے تو لاشیں اٹھائی ہیں. اب وہ ان کی تدفین کہاں کر دی ہے انہوں نے. یہ تو بربریت. یہ تو جلیانوالہ باغ انہوں نے 13 اپریل 1919. ہم تو اپنی تاریخ میں جلیانوالہ باغ کا بہت پڑھتے تھے. آج کل کے لڑکے اتنا وہ نہیں پڑھتے لڑکے لڑکیاں, کیونکہ ہم نے نصاب بھی بدل دیا ہوا. ضیاء اللہ کے وقت سے ہمارا نصاب جو ہے وہ صرف اسلامی نصاب ہے, اور محمد بن قاسم سے سیدھا وہ چلا آ رہا ہے. ہماری اور کوئی تاریخ نہیں ہے. چندر گپت ہماری تاریخ میں نہیں تھے, اشوک اعظم ہماری تاریخ میں نہیں تھا. وہ سب بندر تھے کسی اور جیسے. یہ ہمارا ذہن آج جو بدلا ہے, اور آج جو ہم نے ایک مثال قائم کر دی ہے, یہ بہت ہی خوفناک ہے. بہت ہی خوفناک ملک کے لیے, شہریوں کے لیے, اداروں کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ سے پہلے بڑی صحیح حرکتی تھے. آپ نے ایک 26ویں امینڈمنٹ پاس کیا. اس کے تحت آپ نے سپریم کورٹ کو بالکل ناکارہ کر, کیونکہ اب جو چیئرمین ہے آئینی بینچ کا, اس کا اختیار ہو گیا, اور چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے. اور چیئرمین آئینی بینچ کا اب وہ اس کو کوئی اتنی فراغت ہی نہیں ہے کہ اس کی عمارت کے سامنے قتل عام ہو رہا, لائیو فائر ہو رہا ہو لوگوں پہ, بچوں پہ ہے. اور وہ کہہ کے میں جب کوئی موو کرے گا تو میں تو یہ جو پچھلے مہینے 2-3 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے, جس طرح ریاست کا مزاج حیت بدلی گئی ہے, وہ ان کے تحت خاص کر عدلیہ کو جس طرح بے عمل کر دیا گیا, اس کا نقصان یہ ہے کہ اب میں تو بہت اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے اثرات بڑی دور تک ہوں گے, بڑی دیر تک ہوں. اور ہمارا معاشرہ بالکل جس طرح لاطینی امریکہ کی ریاستیں ہوتی تھی 1970 1960 1970 کی دہائیوں میں, پاکستان کو بند کیا. پاکستان اس زمانے کا اعتزاز صاحب, لیکن پوری صورتحال میں اور اس طرح سے جو بھی واقعہ ہوا ہے رات کو, آپ کو لگتا کیا ہے کہ پھر نقصان کس کا ہوا ہے؟ ریاست کو کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے تھا آپ کے خیال میں؟ اور دوسری جانب اگر بشرا بی بی بضد تھیں کہ نہیں ہم کو ڈی چوک جانا ہے, ہمیں وہاں پر کارکنوں کو لے کر جانا ہے, جہاں پر یہ 100% شور تھا کہ اشتعال بھی آ سکتا ہے, شرنگیزی بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی دوسری یا تیسری طاقت اس صورتحال کا فائدہ بھی اٹھا سکتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب رہی ہیں اپنے اس پورے احتجاج کو یا مطالبات کو جس طرح سے وہ لیڈ کر رہی تھی؟ نہیں, وہ تو بالکل ناکام ہوئی. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, پر میں پہلے عرض کیا کہ یہ پہلے انہوں نے کوئی مسلح نہیں تھا, کوئی مسلح نہیں تھا, جتنا آپ ٹی وی دیکھتے رہے سارا. ورکر تھے, ورکر پورا من تھے, سارا دن یہ ورکر پورا من رہے, جتنے بھی لے کے آئی ہے بشرا بی بی. بشرا بی بی کے کسی ورکر نے کوئی ٹہنی نہیں توڑی, کوئی
किसी कार का शीशा नहीं तोड़ा। नहीं, वो कंटेनर्स को तो हटा रहे थे, जो रुकावटें हुकूमत ने खड़ी की थी उनके ऊपर चढ़ रहे थे, क्रेनों की मदद से, रस्सियों की मदद से वो रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे थे ऑब्वियसली जाने के लिए उस डी चौक वाली साइड पर। मना था ना सर? नहीं, देखे रास्ता बनाना जी तो एक हक है, एक शहरी का हक है। अगर उसका रास्ता रोकोगे आप, खिलाफ कानून रोकोगे तो उसको रास्ता बनाना तो उसका हक है। उन्होंने किसी को थप्पड़ तो नहीं मारा किसी पुलिस वाले को, उन्होंने किसी को लाठी तो नहीं मारी किसी रेंजर्स वाले को। ये पुरअमन था, ठीक रास्ता उन्होंने जरूर बनाया। अच्छा, आप ये फरमा रहे हैं कि वो रास्ता बनाने के लिए जो उन्होंने किया वो तो जस्टिफाइड है, चले हमने मान लिया, लेकिन वो जो रेंजर्स एहलकारों और पुलिस एहलकारों की शहादत का मामला सर, आप उस पर क्या कमेंट करेंगे कि वो किसकी तरफ से हुआ? अरे पुलिस वो जो रेंजर्स का वो जो गाड़ी ऊपर से गई है वो पुलिस की गाड़ी है। आप गौर से देखें तो सही, मैंने वो फुटेज देखी है। अच्छा, वो पुलिस की गाड़ी के नीचे आए हैं। ये किसी ये मुजाहरा करने वाले किसी से की गाड़ी पे नहीं आए। अच्छा, मुजाहिरीन की गाड़ी नहीं है वो। ठीक है जी, मुजाहिरीन की गाड़ी नहीं है आप फरमा रहे हैं? वो गाड़ी सरकारी गाड़ी पुलिस की है। अब रही बात जो जिसपे आना चाहिए, जो ये इनसे गलती हुई है, गलती ये हुई है, जाहिर है कि इन्होंने कहा है कि हमने डी चौक ही पहुंचा। ठीक है, मंजिल अपनी ऐसी बनानी चाहिए, ऐसी ऐलान करनी चाहिए जो कि जिससे गुरेज भी किया जा सकता। बिल्कुल, गुरेज का एलिमेंट जरूर रखना चाहिए। चेयरमैन माओ सी तुंग ने कहा था, चीन का जो बानी था, उसने कहा था कि स्ट्रेटेजिक रिट्रीट के लिए हर वक्त अपना रास्ता रखना चाहिए, ऑप्शन रखनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक रिट्रीट यानी कोई समझ लीजिए जरूरी पसपाई थोड़ी सी अपनी, ठीक है, पीछे हटने की, पीछे हट कोई और रास्ता भी रखना चाहिए कि इधर से निकल जाए, इधर से निकल जाए। ये मतलब कि अगर आप इस तरह की बात बजाय करने की कि जी हमने पहुंचना है डी चौक और छोड़ना नहीं जब तक इमरान खान रिहा नहीं होती। इमरान खान ने अब रिहा एक दिन में नहीं होना, एक दिन में ये समझ लेना चाहिए था। इमरान खान ने रिहा होना है, ये मैं जानता तो अल्लाह ताला ही जानता है, पर मेरा क्यास और मेरे जो कैलकुलेशन है उसमें जिसके साथ इतने ज्यादा लोग उसको रख ही नहीं सकते ज्यादा देर। अच्छा ठीक है, लेकिन वो तो एक आप आईनी नुक्ते को उठाते हुए एतजाज साहब बात कर रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल ठीक दुरुस्त बात है, लेकिन अगर हम ये कहें कि इन एहतजाजी रैलियों के थ्रू, इन तहरीकों के थ्रू अगर उनको रिलीज कर देंगे, रिहाई हो जाएगी, तो क्या आप इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि यही वो रास्ता है? देखो, रैली के अलावा कोई रास्ता बिल्कुल नहीं सुनती गवर्नमेंट। रैली अगर आप नहीं करते अगले साल 2 साल, वो पैसे देगी गवर्नमेंट। हमने भी तो रैली की थी, मैंने 2 साल एक तहरीक को लीड किया था। अच्छा। 2 साल मार्च 2007 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने बरतरफ कर दिया था। और मार्च 2009 पूरे 2 साल बाद, फिर हमें आप बता दें, पूरे 2 साल बाद हमने उसको बहाल कराया। सुनने के लिए तो नहीं बैठे हुए यहाँ पे। ये बुकरा की तहरीक थी, इसमें बुकरा की तहरीक बिल्कुल कामयाब ना होती अगर अवाम ना साथ आ गया होती। लाखों करोड़ों अवाम साथ है। क्यों? हम हदफ रखते थे
ऐसा उज़मा साहब आपको आवाज आ रही है तो मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही। एतजाज साहब से हम लास्ट कमेंट ले रहे हैं, फिर आपकी तरफ आ रहे हैं। माजरत एतजाज साहब, बस हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी इस पूरे करंट सिनेरियो के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से इंगेज करने की कोशिश की मुज़ाकरात के हवाले से इनिशियली भी, और बाद में उन्होंने कहा कि अब अगर आप डी चौक पहुंच गए तो फिर आपसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, आप उनके पूरे किरदार को, उनकी पूरी परफॉर्मेंस को स्पेसिफिकली इस इंसिडेंट के हवाले से किस तरह से देखते हैं? मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने जो ये एक रस्म डाल दी है कि ये डी चौक के अंदर आप इस तरह मंसूबा साजी करके, ये तो होता ना कि वो हमला कर रहे होते, वो चढ़ाई कर रहे होते, एक वो पीसफुल है, वो कोई उनमें बलवा नहीं कर रहा, उन पे आपने शूटिंग की अंधेरा करके, ये तो बड़ा संगीन कत्ल है। अच्छा, संगीन इन पे ये तो इल्जाम लगता है और प्राइम मिनिस्टर पे भी लगता है और दीगरों इदारों के भी जो सरबराहान है, जो मामला जिस पे भी किसी ने की है, ये इन पे सब पे 302 लगती है और आधा घंटा तो गुजर गया भाई। एग्रेवेटेड, ये कोई छोटी बात है? आप बंदों को वो फिर आपके शहर में आप उनको चलो उनको मुजाहरा करना हक है, आईनी हक है, वो मुजाहरा कर रहे हैं आपके पॉलिसी के खिलाफ। आपने उनके लीडर को गिरफ्तार किया है उसकी रिहाई के लिए, तो किस तरह ये इलीगल हुआ? बिल्कुल उनकी एक्टिविटी इलीगल नहीं थी, उनके रास्ते में रुकावटें डालना इलीगल थी, उनका रास्ते से रुकावटें हटाना बिल्कुल इलीगल नहीं था। शाइस्ता खुदा के लिए हमें किस चीज की सजा दी हुई है? अच्छा ठीक है एतजाज साहब, आपका पॉइंट आ गया। उज़मा साहब नाराज हो रही हैं, असल में मैं चाह रही थी कि आप अपने पूरा कंप्लीट करें और उसके बाद हम उनकी तरफ जाएं, सो दैट गवर्नमेंट का जो एक पूरे का पूरा प्रोसीजर था, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने प्लानिंग की थी, तैयारी की थी कि इस तरीके से टैकल करना है, पहले उन पे उज़मा साहब बड़ी तनकीद हो रही थी, हम भी कर रहे थे बैठकर, लेकिन उसके बाद जब पूरा ऑपरेशन होता है, डी चौक को खाली करवाया जाता है, पूरे इस्लामाबाद को क्लियर करने की कोशिश की जाती है, तो उसके बाद इस चीज को बावर किया गया कि हाँ भाई अब ठीक की है। अब नाराज हो रहे हैं ना कुछ लोग, एतजाज साहब भी नाराज हो रहे हैं कि आपने लाशें गिराई हैं, आपने लोगों को जख्मी किए, उन पर डायरेक्ट फायर किया, उन पर शेलिंग की है, तो ये सारे का सारा मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना मैम, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए बात सारी ये है कि जितना आपने टाइम दिया है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे अब आपकी आवाज आ रही है, जी फरमाइए। जितना आपने टाइम एतजाज आसन को दिया है, तो काइंडली फिर मुझे भी उतना ही टाइम दें। ये ना हो कि मुझसे आप 2 मिनट बात करके तो फिर आप वापस गेम उधर ही ले जाएं। उज़मा साहिबा आपसे सवाल होंगे और आपसे जवाब होंगे, आप एंड तक मेरे साथ हैं, जी फरमाइएगा। देखिए एतजाज आसन साहब को मैं बहुत पुराना जानती हूँ और मैं इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में उनके रिटायरमेंट का टाइम अब हो गया है। उनको चाहिए कि अब आराम करें घर पे। कुछ सारी उम्र तो इन्होंने पीपल्स पार्टी में जी जी हेलो, ये बीच में कॉल आ गई थी, मैं इसलिए चुप कर गई हूँ। जी जी सारी उम्र तो इन्होंने पीपल्स पार्टी में गुजार दी है और अब ये बानी के इतने बहुत बड़े हामी बन गए हैं, तो मेरे ख्याल में बानी को कुछ थोड़ी सी इनकी कदर कर लेनी चाहिए थी। और अगर वो लतीफ खोसा को टिकट दे सकते थे तो मेरे ख्याल में जो जितनी जो उनके फेवर में जो बातें एतजाज आसन करते हैं, ये भी कम से कम एक टिकट के तो हकदार थे। वरना अगर वो ये नहीं है मामला, तो मेरे ख्याल में उनको फिर जो एक तासुब की जो ऐनक उन्होंने पहन ली है, उसका तो अब कोई इलाज हो नहीं सकता। एक तो ये लॉयर हैं, इनको पता होना चाहिए कि जिन मुतालिबात को लेके ये चले थे सारे और ये आए थे सारे, वो एज ए लॉयर उनको पता होना चाहिए कि वो मुतालिबात जो हैं वो बिल्कुल जो है बेवजह, बेमकसद और बेकार हैं और उसमें बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई बात नहीं हो सकती है। ही इज अ लॉयर, ही शुड अंडरस्टैंड दैट। इन्होंने नंबर 1 जो है जो वो अडियाला जेल से उनको उड़न खटोले पे लेके बाहर निकालने के लिए आए थे,
اور یہ احتساب صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ اس وقت عدالت کے کیسز ہیں جس میں انہوں نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ وہ کلیئر ہیں. عدالت سے عدالت نے ان کو پہلے بھی ریلیف دیا ہے. وہ عدت کے کیس میں ان کو ریلیف ملا, ان کو سائفر کیس میں ریلیف ملا, ان کو توشہ خانہ 1 میں ریلیف ملا. ابھی بھی انتظار کریں. 2 بہت بڑے مقدمے ہیں جس کے جو ایک منظم سازش تھی اسٹیٹ اور اس کے نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کے خلاف, جو کہ 9 مئی کو انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کی. انہوں نے 30 فوجی تنصیبات پہ حملے کروائے سارے اپنے پارٹی کے لوگوں سے اور لیڈرز سے. ان کو جواب ابھی دینا ہے. اور 190 ملین پاؤنڈز جو ہیں اس کا ایک بہت بڑا کیس ہے جس میں انہوں نے 450 کنال زمین القادر ٹرسٹ کی لی, اور بہت سارے اور بھی ہیرے جواہرات جو تھے وہ اس میں شامل ہیں. تو ان 2 کیسز میں وہ ابھی جیل میں ہیں. اس میں حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں. انہوں نے پوری اپوزیشن کو اپنے دور میں جیلوں میں ڈالا, ڈیتھ سیل میں رکھا, اور وہ بری اگر ہوئے ہیں تو وہ عدالتوں نے ان کو باعزت طور پہ بری کیا ہے, کیونکہ یہ ایک بھی کوئی چیز ان کے خلاف پروو نہیں کر سکے تھے. نمبر 2 ان کا مطالبہ کیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو واپس کریں, اس کو ختم کریں. بھائی صاحب ان کو بتا دیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن وہ 2/3 میجورٹی کے تھرو صرف ہو سکتی ہے. اگر یہ چاہتے ہیں اس کو ریورس کرنا تو کائنڈلی پارلیمنٹ میں آئیں, 2/3 میجورٹی اپنی شو کریں اور اس کو ختم کر دیں. یہ بھی ایک آئینی معاملہ ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اعتزاز آصف صاحب کو اتنا پرابلم کیا پیش آ گیا ہے. یا تو وہ آ جاتے ہیں الیکشن لڑ کے, جس طرح کھوسا بیٹھے, عمر کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ آ جاتے وہاں بیٹھ کے وہ جنگ لڑتے, کیونکہ یہ تو پارلیمنٹ کی جنگ ہے نا, یہ سڑکوں کی جنگ تو نہیں ہے, اور نہ ہی سڑکوں پہ معاملہ حل ہونا ہے. تیسرا ان کا معاملہ ہے فارم 45, فارم 47. کان پک گئے پوری قوم کے سن کے. بھائی جب آپ الیکشن کا دن تھا تو آپ کے تو کوئی پولنگ ایجنٹس نہیں تھے وہاں پہ اندر. کون سے فارم 45 کی آپ بات کرتے ہیں اور کہانیاں سناتے ہیں پوری دنیا کو, سوشل میڈیا کو 45 فارم 45, اور آپ کے ٹرائبیونلز ہیں, آپ کے کورٹس ہیں, وہاں پہ آپ کے کیسز ہیں, وہاں پہ آپ کو جا کے ریلیف ملے گا نا. وہاں پہ جائیں, وہاں پہ 20 کیسز جو ہے ابھی تک کھلے ہیں, اور وہ کھلنے کے بعد جب ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے تو وہ سیٹیں جو تھیں ان سے وہ نون لیگ کی طرف آ گئی ہیں. 4 تو ابھی سپریم کورٹ میں, وہ 3 ہماری اس کی تھی نیشنل اسمبلی کی, اور 2 ہماری تھی پروونشل کی, وہ واپس آئی ہیں نون لیگ کے پاس. تو یہ ان کا نہ جانے کون سا, ان کا یہ کس قسم کے احتجاج کو لے کے آئی ہیں. اور وہ محترمہ جب آئی ہیں تو انہوں نے اپنے بچے تو پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ موجیں کر رہے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کو بچوں کو مروانے کے لیے وہ لے کے آ گئی ہیں ساتھ. اور پھر ان کو عظمیٰ صاحبہ ان کی طرف بھی آتے ہیں. ابھی آپ نے جو بات اپنی کمپلیٹ کی ان تینوں مطالبات کے حوالے سے, ایک آخری بات پلیز میں ذرا اعتزاز آصف صاحب کو بولوں گی کہ خدارہ ہسٹری کو آپ ڈسٹارٹ نہ کریں. آپ کبھی لیٹن امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں, کبھی جونیئر یہی سوال میں آپ سے کری تھی عظمیٰ صاحبہ. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ ریاست پہ حملہ کریں گے, ریاست پہ آپ لشکر کشی کریں گے, اور ایک صوبہ جو ہے اپنی پولیس کو مسلح پولیس کو ساتھ لے کے چلے گا, جدید وہ جو ہتھیاروں سے لیس کو, اور جو ٹیئر گیس شیلز جو تھے اس سے لبریز, ان کو لے کے آئیں گے, انتظامیہ کو لے کے آئیں گے, سارے کے پی کے ریسورسز اور سارے ان کی مشینری کو استعمال کریں گے, تو وہ پیسفل پروٹیسٹ نہیں ہوتی بھائی صاحب. پیسفل کا جا کے مطلب ڈھونڈیں کیا ہے, ڈکشنری کھولیں اور دیکھیں گے پیسفل کا مطلب کیا ہے. آپ کو اگر حقوق چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو باقی اس شہر کے لوگ بستے ہیں اور اس ملک کے لوگ بستے ہیں ان کے حقوق پہ کو آپ رونتے ہوئے آگے چلے جائیں. آپ نے 200 ارب ڈیلی کا نقصان کیا ہے, سارے کاروبار بند, سارے اسکول بند, سارے دفتر بند, ہر چیز جو ہے وہ بند. یہ نقصان آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے اگر یہ جنگ لڑنی تھی, آپ کی پریزنس ہے, نیشنل اسمبلی میں ہے, تمام پروونشل اسمبلیز میں ہے, آپ کا فرض تھا کہ آپ وہاں جاتے اور وہاں بات چیت کرتے اور وہاں ٹیبل پہ بیٹھتے اور وہاں نیگوسیشن کرتے. جتنی بھی آپ کی وہاں پہ باقی پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں اور سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو تو صرف پسند ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا. ہم تو صرف بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے. آپ کی فیلئر کا وجہ یہ تھی 3.5 سال آپ نے کسی کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا, آپ کسی سے سلام کرنے کی بھی روادار نہیں تھے.
اسی لیے آپ فیل ہوئے, آپ کی میجورٹی ختم ہو گئی, اسی لیے آپ کی حکومت بھی گئی, اور اس کے بعد آپ نے ایک پہ دوسرا جھوٹا بیانیہ, ایک پہ دوسرا جھوٹا بیانیہ, کبھی امریکہ کو قصوروار, کبھی زرداری کو قصوروار, کبھی باجوہ کو قصوروار, کبھی نقوی کو قصوروار, کبھی عظمیٰ صاحبہ ایک کو تو قصوروار. آپ کی نیتا کہیں تو کھڑے ہو جایا کریں آپ لوگ. عظمیٰ صاحبہ آپ بڑے اچھے سے جانتی ہوں گی نا, عظمیٰ صاحبہ آپ بڑے اچھے سے جانتی ہوں گی نا کہ کیا موڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کا یا پھر خان صاحب کا جو لیڈ کرتے ہیں پارٹی کو, وہ کس طرح سے, وہ پارلیمانی سیاست تو اب ہمیں نظر نہیں آ رہی, پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رول اس کے اندر نہیں ہے. اگر پہلے کی بات کریں جب 126 دن کا دھرنا ہوا تھا, اور اس کے بعد اب جب وہ دھرنے کی اور تحریک کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ چاہ رہے ہیں, ابھی اعتزاز احسن صاحب کی بھی میں اسی پوائنٹ کا آپ کو وہ دے رہی تھی ریفرنس, کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک کے ذریعے خان صاحب باہر آئیں گے, عدالتوں سے باہر نہیں آئیں گے, فیصلوں سے باہر نہیں آئیں گے. اب یہ جو خلش یا غلط فہمی کارکنوں کے دماغوں میں بھی ڈال دی ہے, اس سے صرف اور صرف نقصان ہوگا, اور پھر ریاست کو سامنے کھڑا کر دیا اپنے معصوم شہریوں کے. دیکھیں انہوں نے تو وہ کام کیا جو ہمارا دشمن 75 سال میں نہیں کر سکا. انہوں نے عوام کو ہماری افواج کے سامنے لا کے کھڑا کیا. انہوں نے جوڈیشری میں جو تھی وہ دراڑیں ڈالی. انہوں نے جو فوج کے اندر چین آف کمانڈ ہے اس میں دراڑیں ڈالی. انہوں نے بیوروکریسی میں دراڑیں ڈالی. انہوں نے لوگوں کو گھروں میں ایک دوسرے کے خلاف بھائی کو بھائی سے لڑوا دیا, پولرائزیشن کی انتہا کر دی. اور میرے خیال میں یہ اس سے زیادہ نقصان کسی اور چیز کا ایک سوسائٹی کو نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے کے آپ گلے پڑوا دیں لوگوں کو صرف اپنے اقتدار کی خاطر. آپ کو ایک سنہری موقع ملا تھا, آپ کی 3.5 سال حکومت رہی تھی, آپ نے کیوں نہیں بنایا نیا پاکستان؟ کیا اس وقت تو آپ کے ایک ہی دھن سوار تھی, کرش اپوزیشن. وہاں پہ گئے میں امریکہ, میں نواز شریف کا ایئر کنڈیشن اتار دوں گا, میں ان کو یہ کر دوں گا, میں ان کو وہ کر دوں گا. کون تھی طیبہ گل جو چیئرمین تھے نیب کے, ان کو کیوں وہاں پہ اس کو طیبہ گل سے بلیک میل کروایا؟ اس لیے کیونکہ اس طرح کے بے بنیاد کیسز انہوں نے بنوانے تھے, ساری اپوزیشن کو انہوں نے جیل میں ڈالنا تھا. ان کو تو اور کوئی سروکار تھا ہی نہیں کہ نیا پاکستان. ابھی بھی وہ اگر آئیں گے تو یہی کام کرنا ہے انہوں نے, اور کیا کرنا ہے مجھے بتائیں. اگر کچھ کرنا ہوتا تو ابھی تک کرنا چکے ہوتے. اب ساری انہوں نے پارٹی کو 0 سے ملٹی پلائی کر کے تو اپنی بیگم کو چیئرمین اور جانشین بنا دیا. ساری ان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اس وقت جو ہے اتنے وہ غمزدہ ہیں کیونکہ ان کو بالکل انہوں نے پپٹس بنا دیا ہے. کسی سے کوئی مشورہ نہیں وہ انہوں نے کیا. صرف انہوں نے جناب اپنے بیگم کو کہا کہ تم جا کے گنڈاسا پکڑو, اور بیگم صاحب نے پہلی فرصت میں کارکنوں کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے خود بھاگ گئی. ان کو اور صوبائیت دیکھیں, جو صوبائیت کا آپ عالم دیکھیں. پٹھان ہمارے ساتھ آئیں گے, ہمارے ساتھ چلیں گے, خان کو لے کے گھر جائیں گے. بھئی آپ کی باقی پاکستان میں صوبے کوئی نہیں ہے. آپ پاک پتن سے ہی 4 لوگوں کو نکال کے لے آتی, آپ سندھ سے لے آتی ہیں, آپ بلوچستان سے لے آتی ہیں, پنجاب کے کسی اور شہر سے لے آتی ہیں. آپ نے صوبائیت کا ہی کارڈ وہاں پہ کھیلنا تھا. پہلے آپ مذہب کارڈ کھیلتے ہیں, پھر اس کے بعد صوبائیت کا کارڈ کھیلتے ہیں. اور یہ جو آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ جی ریاست نے یہ کیا, اور ریاست نے بہت صبر, تحمل اور برداشت دکھایا. اتنا دکھایا کہ ان کے یلغار کے باوجود یہ لوگ ڈی چوک تک پہنچ گئے اور ریاست نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. لیکن جب انہوں نے 4 ہمارے جو سپاہی ہیں, ہمارے جو رینجرز کے سپاہی, ہمارے کانسٹیبلز, وہ ان کا خون بہت سستا تھا کیا؟ وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے, وہ کسی کے باپ نہیں تھے, وہ کسی کے بھائی نہیں تھے. صرف انہی کے حقوق ہیں اور دنیا میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے. اس کے بعد ریاست نے فیصلہ کیا کہ یہ اب آگے. بیلاروس کے صدر آئے ہیں, 75 لوگوں کا ڈیلیگیشن. خدا کا واسطہ ہے پاکستان کو کبھی اپنی ریڈ لائن بنا لے. اور وہ کیا کرنے آئے ہیں؟ اس میں 40 تو بزنس مین ہیں, وہ لے کے آئے ہیں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم آپ کو IT کے شعبے میں مدد کریں گے, ہم انرجی میں آپ کو مدد کریں گے. یہ ان کو اتنا خیال نہیں آیا کہ خدا کے لیے انہی کو جانے دیں, اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے. سنجرانی میں پہلے یہ مان گئے کہ ہاں دیکھیں نا, جو ان میں جو کچھ ریزنیبل لوگ ہیں, بیرسٹر گوہر ریزنیبل ہیں, عمر ایوب ہیں وہ ریزنیبل ہیں, ان کو تو 0 سے ملٹی پلائی کر دیا. ان کی تو بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے. وہ مان گئے تھے کہ ہاں جی ہم سنجرانی میں بیٹھ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے.
وہ جب جا کے وہ بانی صاحب کو ان پتا کا یہ چلا، کہنا تھا کہ وہ جیل سے انسٹرکشنز ہیں، اڈیالہ سے انسٹرکشنز ہیں اور بشرا بی بی ان کو فالو کر رہی ہیں، وہ سب مان گئے تھے، لیکن بشرا بی بی نے رضامندی کا اظہار نہیں کیا تھا. لیکن ایک سوال میڈم آپ سے یہ بھی ہے، بھاگ کیوں گئی جی شائستہ، بھاگی کیوں، دم دبا کے کیوں بھاگی؟ کھڑی رہتی نا وہاں پہ، کھڑی رہتی اور کارکنوں کو کہتی کہ میں سب سے پہلے اپنے سینے پہ گولی لوں گی، خود سب سے پہلے بھاگی ہیں اسٹیج سے. یہ کیا لیڈرشپ ہے؟ یہ کون سی لیڈرشپ ہے؟ مجھے آپ یہ بتا دیں. اس کا آپ کو عظمیٰ صاحبہ آنیسٹلی بتائے گا، آپ کو واقعی لگتا تھا کہ وہ جو حلف لے رہی ہیں وہ آخری ٹائم تک یہاں پہ ٹکی رہیں گی؟ مطلب یہ بات تو پتا تھا نہ ان کی کوئی پولیٹیکل سوچ ہے، نہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، نہ ان کی کوئی قربانی ہے، نہ ان کا کوئی کریئر ہے. آئی مین وہ کیسے وہاں پر رک سکتی تھی؟ یہ صرف اور صرف اپنے دیکھیں پھر آپ میری طرف سے پی ٹی آئی کو مبارک دے دیں، کیونکہ وہ بانی صاحب کی جانشین ہے، کیونکہ بانی صاحب صرف انہی پہ بھروسہ کرتے ہیں. وہ ان کے عملیات پہ، ان کے جو موکلین ہیں اور جو ان کی جو باقی سارے جو آپ کو پتہ ہے معاملات ان کے چلتے رہتے ہیں، وہ صرف ان پہ یقین رکھتے ہیں. وہ خود انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ جی میں اگر بچا ہوں تو میں انہی کی وجہ سے بچا ہوں. تو وہ اور کسی چیز پہ نہ بھروسہ رکھتے ہیں، نہ ان کو اپنے کسی اور ایم این اے ایم پی اے کو وہ خاطر میں لاتے ہیں. وہ ان کے پاس وہ اپنی بہنوں تک کو انہوں نے فارغ کر دیا. میرے خیال میں اس سے تو بہتر تھا اپنی بہنوں کو ہی بیچاروں کو مروثیت کرنی تھی تو انہی کو لے آتے، وہ زیادہ مخلص نہیں. لیکن یہ جو انہوں نے ابھی یہ لیا ہے نا، تو یہ دھرم تختہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے پی ٹی آئی کا، کیونکہ جو اصلی سیاسی قیادت ہے وہ بالکل نالا ہے اس وقت، ڈپریشن میں ہیں وہ لوگ، کیونکہ کچھ ان سے پوچھ کے نہیں کیا جا رہا ہے اس وقت، وہ بالکل اندھیرے میں. تو اس سے پارٹی کو نقصان نہیں ہو رہا؟ ایک شخص کو بچانے کی خاطر یا ون مین وہ جو بھی ان کے فیصلے ہیں وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، منو ان آنکھیں بند کر کے ان کو تسلیم کرنے کے اندھی تقلید کرنے سے پاکستان تحریک انصاف کا ایز اے پولیٹیکل پارٹی بھی تو کوئی وجود ہے یا نہیں ہے؟ صرف خان صاحب کے وجود سے وجود ہے؟ بس وہ دیکھیں نا، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں خان ہے تو پاکستان ہے. آپ نے نہیں وہ یہ نعرہ سنا ان کا؟ تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے ہی سب کچھ ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. جب کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے تو پھر تو معاملہ فارغ ہے نا سارا، پھر آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی عظمیٰ صاحبہ ہم بات کر رہے تھے کہ اب 9 مئی کی آپ نے جو بات کی تھی اس کے بعد دوبارہ ان کو ایک چانس ملا اور یہ ڈی چوک پہنچے اور جتنی شہادتیں ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کی بھی کہیں نہ کہیں کمزوری ہے؟ 9 مئی کے سانحے کے کیسز کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے تھا، ان کے فیصلے جلدی آنے چاہیے تھے، جو کنوکٹڈ لوگ تھے ان کو سزائیں ہونی چاہیے تھی تاکہ ایک ایگزامپل سیٹ ہوتی، اور پھر اس طرح کے لوگوں کو اتنا بڑا جتھا لے کر کہیں پر بھی حملہ آور ہونے کی نہ تو ہمت ہوتی اور نہ ہی اسٹیٹ ان کو یہ رعایت دیتی. میں آپ سے بالکل اگری کرتی ہوں. میں تو ریاست سے خود روزانہ یہ سوال پوچھتی ہوں کہ یہ جو 9 مئی کے جو سارے یہ کردار تھے، جو یہ ملزمان تھے، اگر آج ان کو آپ نے ٹانگ دیا ہوتا یا ان کو سزائیں دے دی ہوتی، جس طرح امریکہ میں کیپٹل ہل پہ جب حملہ ہوا تھا تو 18 سال ان لوگوں کو جو ہے وہ قید کی سزا دی گئی ہے، تو آج ہم اس مصیبت اور اس جنجال اور اس عذاب سے نہ گزر رہے ہوتے. لیکن بات ساری یہ ہے شائستہ کہ یہ عدالتوں کے پیچھے پھر چھپے ہوئے ہیں، اور یہ انہوں نے بار بار وہ عدالتوں سے یہ ریلیف مانگتے ہیں کہ جی سویلینز کا کیوں ٹرائل ہو رہا ہے، اب یہ ملٹری ٹرائل کیوں ہو رہا ہے. ان کو بھائی بات سنیں، اگر آپ اتنے چوچے تھے، اتنے بچے تھے، آپ آئین تو پڑھ لیتے. اگر آپ نے چن چن کے فوجی تنصیبات پہ حملے کروائے ہیں تو پھر آپ آرمی سیکرٹ ایکٹ کے انڈر آتے ہیں. یہ آپ کا آئین کہتا ہے. ایک بھی کسی سویلین بلڈنگ کو چھوا تک نہیں انہوں نے. اس کا مطلب ہے یہ سارا پلان کیا تھا. تو اب رونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو یہ بھگتنا پڑے گا. افسوس اس بات کا ہے وہ بیچارے معصوم جو نوجوان جو کہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جو ورغلائے گئے، جو گمراہ کیے گئے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ ان کو کوئی. اب تو میں اسی لیے میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدا کے لیے اب تو سمجھ جائیں کہ آپ کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کے خود بھاگ جاتے ہیں. پھر ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. عظمیٰ صاحبہ آپ پنجاب کی ظاہر ہے زیادہ اچھی طریقے سے ترجمانی کر سکتی ہیں. مریم صاحبہ کا سٹیٹمنٹ آیا تھا پچھلے دنوں 24 نومبر کے اس احتجاج کے حوالے سے کہ یہ مسلح دہشت گردوں کو لے کر یہاں پر پہنچ رہے ہیں. اب آپ کو نہیں لگتا کہ سیریسلی ایکشن لینے کی ضرورت ہے سو دیٹ آپ نے جو بولا کہ اتنا پینک، اتنی فرسٹریشن، اتنا ڈسٹرکشن ہوتا ہے صرف اور صرف ایک احتجاج کے لیے اور ایک شخص کے لیے، تو کہیں سے تو آواز آنی چاہیے نا، چاہے وہ پنجاب سے آئے، چاہے وہ مریم بی بی لے، لیکن لے تو صحیح کوئی انیشیٹو.
دیکھیں یہ آواز آپ کو سینٹر سے بھی آئے گی، آپ کو پنجاب سے بھی آئے گی، ہر اس پاکستانی کے دل سے یہ آواز آئے گی جو محب وطن ہے اور جو پاکستان کو ترقی کے راہ پہ ڈالنے کے خواب دیکھتے ہیں، جو معیشت کی بحالی کے خواب دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کس طرح سے جو سٹاک مارکیٹ ہے اوپر گئی اور پھر اس فتنے کی وجہ سے پھر اس نے بالکل وہ نیچے کو آئی اور آج پھر الحمدللہ وہ اوپر کو گئی ہے۔ 200 ارب کا ڈیلی نقصان ہوا ہے پاکستان کو، تو کیا ہم متحمل ہیں اس کے؟ یہ دوبارہ نہیں ہم برداشت کر سکتے اور اس کو ہم آئندہ جمع ہو رہی ہیں جیسے پنجاب میں بھی ہوئی تھی، دے ہی نہیں سکتے۔ جی عظمیٰ صاحبہ، جیسے پنجاب میں بھی پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے ہینا پرویز بٹ صاحب نے قرارداد جمع کروائی تھی اور اس کے بعد بلوچستان میں بھی ہوئی ہے۔ اب کیا حکومت سیریسلی سوچے گی کہ پابندی کی طرف جایا جائے اور اس سچویشن کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیا جائے، ٹیکل کر لیا جائے، یا پھر وہی ڈر ہے کہ خان صاحب کا ملٹری ٹرائل، کیا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بھی صرف باتیں ہیں یا حکومت سیریسلی ملٹری ٹرائل کے لیے کوئی سٹیپ فارورڈ کرے گی؟ نہیں، یہ ملٹری ٹرائلز اب شروع ہو چکی ہیں، کچھ کے تو فیصلے بھی آئے ہیں، کچھ کو سزائیں بھی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ اب آگے بڑھے گا۔ یہ ناگزیر ہے، اگر ان کو سزائیں نہ دی گئیں تو کل کو شائستہ کشت کوئی بھی اٹھ کے ریاست کے اوپر حملہ کر دے گا۔ کوئی بھی ہمارے جو اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں ان کو کون رکھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں ان کو روک سکے گا۔ ہم تو 5th جنریشن وارفیئر کا سامنا کر رہے ہیں، تو یہ ان کو سزائیں دینی لازمی ہے۔ یہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو ہمارے دشمن کا بیانیہ ہے، اور دشمن نے اس دن مٹھائیاں بانٹی ہیں جب انہوں نے یہ کام 9 مئی کا کیا تھا۔ تو اس لیے یہ اس کو جلد از جلد اس کو کیفر کردار پہ ان ساروں کو پہنچانا پڑے گا، ورنہ ریاست جو ہے نا وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی، اور پھر نہ ہم ہوں گے نہ آپ ہوں گے، خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کو کچھ ہو گیا، کیونکہ ہمارے لیے تو اولین ترجیح جو ہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کو سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ عظمیٰ صاحبہ، اس پوری سچویشن میں پی ایم ایل این کا کردار بہت ہی اہم ہے، ایک بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت سے بھی، حکومت میں ہونے کی حیثیت سے بھی، اور پھر میاں محمد نواز شریف صاحب اس پوری سچویشن پر خاموش ہیں، اپیرنٹلی ان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ کیا وہ سوچتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے چل رہی ہیں چیزیں کیا وہ ٹھیک ہیں؟ دیکھیں، وہ تو کئی دفعہ اپنا اظہار خیال کر چکے ہیں اور ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2017-18 میں پاکستان ٹیک آف کرنے کی سٹیج پہ تھا، آئی ایم ایف کو ہم تقریباً خدا حافظ کہہ چکے تھے، ڈالر ہمارا 104 پہ تھا، ہماری انفلیشن 4% پہ تھی، پاکستان کی اکانومی 24th اسٹرانگسٹ اکانومی آف دا ورلڈ تھی۔ وہ پاکستان جو تھا اس کو ایسا بیڑا غرق کیا کہ وہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ چھوڑ کے گئے۔ یہ آپ نے جو پروجیکٹ عمران لے کے آئے ہیں، تو وہ تو کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اب پاکستان ان قسم کے تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور خدارا پاکستان کو اب آگے بڑھنے دیں، اور پاکستان کو معیشت جو ہے وہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو ہماری کوئی وقت ویلیو ہوگی اس دنیا میں، اور اگر ہم کشکول لے کے پھریں گے تو ہماری کون عزت کرے گا؟ تو وہ تو بہت غم زدہ رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں اس طرح سے انہوں نے ایک ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو بریکیں لگوائی تھیں۔ اور اب مریم نواز صاحبہ دیکھیں جب سے آئی ہیں وہ 80 کے قریب انیشیٹیوز لے چکی ہیں، وہ اتنا دن رات ایک کر رہی ہیں، پنجاب کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، لوگوں کو مفت دوائیاں، کلینک آن ویلز، آپ کی انفلیشن اب سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، اور وہ ہر طریقے سے وہ کوشش کر رہی ہیں، کوئی کسان کارڈ، کوئی ہمت کارڈ، کہ جو ہماری کمزور طبقات ہیں کس طرح سے ان کو ہم نے امپاور کرنا ہے، خواتین کو کس طرح سے امپاور کرنا ہے، بچوں کو کس طرح سے اوپر لے کے آنا ہے۔ تو ان کا تو پورا دھیان جو ہے نا وہ یہ سوشل سروس میں ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے وہ تھینک یو سو مچ عظمیٰ کاردار صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما گفتگو فرمانی تھی ہمارے ساتھ۔ اس سے پہلے اعتزاز احسن صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی، ساری صورتحال پر جو اسلام آباد میں ڈیولپ ہوئی کل، لیکن آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا علی امین گنڈا پور یا بشرا بی بی اسی پارٹی کو اسی طریقے سے، اسی پاورفل طریقے سے، اسی پر اعتماد طریقے سے قیادت کی پوری بیک اور سپورٹ کے ساتھ لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا نہیں۔ سچویشن بالکل بدل جائے گی۔ دوسری جانب جو کارکنان کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے ایک سوشل میڈیا کے اوپر، وہ کلیئرٹی دینا اپنے ناظرین کو بہت ضروری ہے کہ کوئی
सैकड़ों की तादाद में लाशें नहीं गिरी। रियासत ने कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं किया जिसमें इन मुजाहिरीन को, इनाम शहरियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चल रहा है, बहुत से लोग उसको तस्लीम भी कर रहे हैं, उस पर यकीन भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो हकीकत है वो हमेशा मेन स्ट्रीम मीडिया उसको सामने लेकर आता है और उसकी जिम्मेदारी भी है। सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चलती हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी, कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता, उनको डिस्टॉर्ट करके गलत तरीके से भी प्रोपेगेट किया जाता है। बहुत से ऐसे अनासिर हैं जो अपने फ़ायदे के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं। सो बी वेयर ऑफ दैट। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।